من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 تا 134 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 تا 134 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں، شیء کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں، شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرمائے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، سو بے شک وہ لوگ فی الحال ظالم ہیں. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخشے جسے چاہے، وہ بخشش فرمائے جس کے لیے چاہے، او ویعذب، اور عذاب دیوے، من یشاء، جسے چاہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تم لوگ نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کر، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کر،
ربا سود لا تأکلو تم لوگ نہ کھاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار اور بچو آگ سے، التی اعدت للکافرین جسے تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جاوے، وَسَارِعُوا اور دوڑو جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ایسی مغفرت کی طرف، ایسی بخشش کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جلدی کرو مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها جس کا عرض السماوات آسمانوں، والارض اور زمین جیسا ہے، اعدت للمتقین جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء پرہیزگار کون ہیں؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء راحت میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں عن الناس لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ آپ حضرات غزوہ احد کا تذکرہ سن چکے، غزوہ احد کے بعد غزوہ بدر کا بھی کچھ تذکرہ سن چکے، اور غزوہ بدر کے بعد پھر دوبارہ غزوہ احد کے متعلقہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں سے کچھ آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا اور ہدایات عطا فرمائی۔ یہ پہلی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے جس کا ترجمہ اور تلاوت ہوئی، لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما رہے، اپنے پیغمبر کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا، غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں نے ستایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور سر مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گیا، خون رسنے لگا، بہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبختوں کے لیے کہ جن کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف ہمیشہ سے پہنچتی رہی، اور غزوہ احد میں تو انتہا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ ان لوگوں میں کون تھے؟ حارث ابن حشام، نمبر 2 سہیل ابن عمر، نمبر 3
صفوان ابن امیہ، صفوان ابن امیہ یہ لوگ تھے۔ یہ حارث بن حشام یہ ابو جہل کا بھائی تھا، اور سہیل ابن عمر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کرنے میں پیش تھا۔ اور نمبر 3 صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور سہیل ابن عمر تو یہ وہ تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے نمائندگی کرنے میں پیش تھے، اور صفوان ابن امیہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ یہ تینوں احباب وہ تھے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، اور جو ہے پیش رہتے تھے اپنے لوگوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، برباد کرے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے نوازے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فی الحال حارث ابن حشام اور سہیل ابن عمر اور صفوان ابن امیہ وغیرہ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، اگرچہ فی الحال مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کفر میں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان کی دولت سے انہیں نوازا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع کیا جائے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دیا جائے، فإنہم ظالمون، سو بے شک یہ لوگ فی الحال ظالم ہیں، کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر، ایمان کی دولت سے محرومی کی بنا پر فی الحال یہ لوگ ظالم ہیں، فی الحال یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازنے والے ہیں، ایمان کی دولت سے نوازنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکے کے بعد، جو فتح مکے کے دن یہ لوگ مسلمان ہو گئے، صفوان ابن امیہ بھی، سہیل ابن عمر بھی، اور اسی طرح پر حارث ابن حشام بھی جو کہ ابو جہل کا بھائی تھا، یہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت انہیں بخشنا چاہے بخش دے، اور ایمان کی جو ہے عذاب دینا چاہے عذاب دے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اٹل فیصلہ ہے، جس کے قلم میں کفر ہے، شرک ہے، ایمان سے محرومی ہے، وہ شخص کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں چکھے گا وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے ایمان سے نواز دے، جسے چاہے ایمان سے محروم کر دے، اور جسے چاہے عذاب دے، اور جسے چاہے اس کی مغفرت فرما دے۔ جبکہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس اختیار پر ڈاکہ ڈالتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بخشے یا عذاب دے۔ وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا، اور جس طرح کہ رافضیت ایک فرقہ گزرا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اور جس طرح کہ خارجی لوگ، ان لوگوں کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کا
یہ اختیار نہیں کہ جس کو چاہے بخشے اور جسے چاہے اس کو عذاب دے، یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو وہ اللہ کے اس اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کی بنا پر کفر تک جا پہنچے، کفر تک جا پہنچے۔ رافضیت یہ ہمیشہ سے نہ تھی، یہ ہمیشہ سے نہ تھی، اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر شہنشاہ ہندوستان، جسے اکبر کے نام سے دنیا جانتی ہے، اسی کے بیٹے کا نام جہانگیر ہے، جو کہ مسلمان بادشاہ ہے، شہنشاہ جہانگیر، اور جہانگیر کے باپ کا نام اکبر، اور اکبر کے باپ کا نام ہمایوں۔ یہ ہندوستان بر صغیر کے کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ ہمایوں جو تھا، جب اس سے بادشاہت ہندوستان سے چھن گئی تو یہ ایران بھاگ گیا، اور جب یہ ایران جا پہنچا تو ایران میں اس پر محنت کی ایرانیوں نے، یہاں تک کہ اس کے اندر رافضیت کے عقائد و نظریات کے اندر پوری طرح اسے چھپا دیا گیا، اس کے اندر رافضیت کے اندر ڈبو دیا گیا، اور رافضیت والے عقائد و نظریات لے کر ایران سے جب یہ ہندوستان آیا تو اس نے بھرپور محنت کی ہندوستان کے اندر رافضیت پر، اور پھر رافضیت پھیلتی چلی گئی، اور اس کے خلاف بھرپور محنت کی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ جو جہانگیر بادشاہ ہے، جو مسلمان بادشاہ گزرا، جو ہے اکبر کا بیٹا ہے، تو یہ جہانگیر پر ذہن سازی پہ پیش ذہن سازی کرنے میں جو کردار تھا وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ بہت بڑے ہندوستان کے یہ نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان پر محنت کی، ان کی ذہن سازی کی، یہاں تک کہ ان کے عقائد اور نظریات شہنشاہ جہانگیر کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور بہترین باعمل مسلمان بادشاہ بن کر اس نے زندگی گزاری جہانگیر نے۔ تو رافضی، خارجی، معتزلہ وغیرہ جو ہے، ان لوگوں کے یہ عقائد میں ہے کہ اللہ رب العزت کے عقائد، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں، الیاذ باللہ، کہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے جو ہے اسے عذاب دے۔ ایک ہوتا ہے بخشنا، ایک ہے بخشش کرنا، ایک ہوتا ہے بخشنا، ایک ہے بخشش کرنا۔ تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ بخش نہیں سکتا، بخشش نہیں کر سکتا۔ تو بخشنا اور چیز ہے اور بخشش کرنا اور چیز ہے۔ بخشنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس پر اپنا فضل فرما دے، جس کے دل میں ایمان ہے، تو گناہ ہے، گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جہنم کے بجائے اپنا فضل فرما کر جنت میں بھیج دے، یہ کہ اس کے بخش دیا۔ اور ایک ہے بخشش کرنے کا اختیار ہونا، تو اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے کا اختیار ہے، اسے عذاب دینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور جہنم میں جب جائیں گے ایسے بدبخت لوگ تو کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب نہ تھے، اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، اور پوری دنیا کا علم سب سمیٹ لیا جائے تو اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کے علم کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر اپنے پیغمبر کو علم نبوت سے نوازا۔ روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام
اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور اعزاز جو آپ کو ملا وہ کسی نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں ملا۔ باقی جتنی پیغمبری اور نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی پیغمبر کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور علم کے اعتبار سے آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن یہ سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہ تھا، کہ جسے ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ عالم الغیب ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کی پیشن گوئیاں دی اور جتنی چیزیں جتنا دین ہم تک پہنچا، جتنا علم ہم تک پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کے ہم سر قرار دینا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، گمراہی کے دلدل میں دھسا دیتا ہے۔ تو اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، صحابی صحابی ہے، تابی تابی ہے، ولی ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ثانی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا ثانی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے علم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایک ذرہ بھی پوری روئے زمین کے عالموں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ کا علم ہے کہ پوری دنیا کے قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، پوری دنیا کے پانی کے سمندر سیاہی بن کر ان سے لکھا جائے، پانی ختم ہو سکتا ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اس قدر جس طرح اپنی ذات میں جس طرح اس کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی کوئی اس کی انتہا نہیں، اس قدر اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیں، کیونکہ ان قریب ان لوگوں نے مسلمان ہونے آئے، اور غزوہ بدر سن 8 ہجری میں یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے کہ مجھے بخشش کا بھی اختیار ہے، مجھے عذاب دینے کا بھی اختیار ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جس طرح فرمایا بخشش کا اختیار ہے، جس طرح چاہا کہ عذاب کا بھی اختیار ہے، جس طرح ان لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے نوازا، حشام بن حارث بن حشام کو، اور سہیل بن عمر کو، اور اسی طرح صفوان بن امیہ کو، جس طرح انہیں کفر سے نکال کر صحابی رسول بنا دیا، اسی طرح اگر چاہتا تو ابو لہب کو بھی بنا دیتا، اس طرح چاہتا تو ابو جہل کو بھی بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی توفیق نہیں دی، ابو جہل کفر میں مارا، اور ابو لہب جن کے اوپر وعید پر سورۃ اللہب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، چاہتا تو اس کی بھی مغفرت کر دیتا، اسے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیتا، لیکن اسے بھی ایمان کی دولت سے محروم رکھا، اور ابو جہل کو بھی ایمان کی دولت سے محروم رکھا، عتبہ شیبہ کو بھی ایمان کی دولت سے محروم رکھا، سب کے سب جہنم واصل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں رب ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، آسمانوں کا مالک میرا رب ہے، زمینوں کا مالک میرا رب ہے، مشرق کا مالک میرا رب ہے، مغرب کا مالک میرا رب ہے، شمال جنوب کا مالک میرا رب ہے، دنیا اور آخرت کے ایک ایک ذرہ کا حقیقی مالک
ہر ایک کی خدائی اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لہٰذا اب مجھے اختیار ہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہوں مغفرت کروں، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہوں عذاب دوں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ بخشش اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور یہ عذاب اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، یا جس کے دل میں ایمان ہے لیکن جو ہے معصیت میں زندگی گزری، تو اس کے لیے اللہ رب العزت چاہے تو فضل فرما کر جنت میں بھیج دیں بغیر سزا دیے، اور چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت میں بھیجیں۔ یہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے۔ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو نہ کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کر، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، ایک ہے اصل رقم، ایک ہے اصل رقم میں مزید رقم شامل کر کر اسے سود بنا کر پیش کرنا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے منع فرمایا۔ جب سود لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت زندگیوں سے سکون چھین لے گا، معاشرت برباد ہو جائے گی، معاشی ماحول ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم سود کا ہے تو اس کے سزا یہ ہوگی ایسے شخص کو جس نے 9 درہم کے حلال کے تھے لیکن 1 درہم کے جو سود کا تھا اسے ملاوٹ کر ڈالی، تو ایسے شخص کی دعا 40 دن اور 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس نے 1 درہم بھی سود کا کھا لیا اس کی وجہ سے سارا مال حلال وہ بھی حرام ہو گیا۔ اور جب آپ اندازہ کیجئے 1 قطرہ پیشاب کا اور ٹپ بھرے پانی میں آپ ڈال دیں تو وہ ٹپ بھرا پانی حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، اسے آپ پی نہیں سکتے، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو جس طرح 1 پیشاب کا قطرہ اگر ٹپ بھرے پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور اسے وضو کرنا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اسے پیا نہیں جا سکتا، تو اسی طرح پر ذرا بھر بھی حرام اور یہ ہے ہزاروں خربوں روپے میں شامل کر دیا جائے 1 روپیہ حرام کا تو وہ سارے کے سارے مال کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جب اسے استعمال کیا جائے گا نہ اس میں برکت رہے گی، اور پیسے میں برکت کی کمی کی بنا پر زندگیوں سے بھی برکتیں اٹھ جائیں گی، اور زندگیوں میں برکتیں اٹھنے کی بنا پر گھر بار میں، مال مویشی میں اور اولادوں میں سے برکت اٹھ جائے گی، اور برکت اٹھنا یہ ہوگا کہ زندگیوں سے سکون چھن جائے گا، زندگیوں سے سکون چھن جائے گا۔ آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے افسروں کا حال کیا ہے، اور ہماری حکومتوں کا حال کیا ہے کہ ہم سود پر رقم لیتے ہیں قرض کے طور پر۔ جب سود پر رقم لی گئی ملک کے لیے قرض کے طور پر، اور وہ سود بڑھتا چلا گیا اور ملک کی معیشت ختم اور برباد ہوتی چلی گئی۔ آج ہمارا سارا جو ہے ملک کا جو ہے نظام ہی سود پر چل رہا ہے، ملک کا نظام ہی سود پر چل رہا ہے، قرضے سود پر لیے جا رہے ہیں۔ جب سود پر قرضے لیے جائیں گے آپ اندازہ کیجئے اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ امید باندھیں گے کہ ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، سود لے کر قرضہ لیتے رہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، قرضہ کبھی بھی نہیں اترے گا، یہاں تک کہ پورے ملک کا ایک ایک فرد مقروض ہو جائے گا اور جو ہے قرض کے اندر ڈوب جائے گا۔ جب تک سود کو ختم نہیں کیا جائے گا ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہمارے نیچے سے چھوٹا سا چھوٹا طبقہ بھی، چھوٹا سا چھوٹے طبقے کا ایک فرد بھی اس سے ابتدا نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ طبقہ سود کو ختم نہیں کرے گا۔ یہ ہر ایک شخص نے اپنی زندگی سے شروعات کرنی ہے کہ میں آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا، میں آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا۔ سود جو ہے اس کے اندر ایسی نحوست ہے، ایسی بے برکتی ہے کہ اللہ رب العزت خاندان کو تباہی کے
دھانے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ کافروں کے لیے سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایمان والوں کو خطاب کر کر فرمایا اے ایمان والو، وہ تو کافر ہیں، تم تو مومن ہو نا، تم تو سمجھو اس بات کو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، تھوڑا بہت سود تو یہ دور کی بات ہے، حلال تو وہ بھی نہیں، تمہاری تو یہ کیفیت ہو چکی اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کر تم سود لے کر استعمال کرتے ہو اور تم خوش ہوتے ہو ہمیں اتنا قرضہ مل گیا، ہمیں اتنا قرضہ مل گیا، اور سود لے کر قرضہ لے رہے ہو، اس میں کس چیز کی خوشی؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر تم قرضہ لے رہے ہو، کس چیز کی خوشی؟ اور آج ہمارے بازاروں میں سود عام ہو چکا، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانداریوں میں سود عام ہو چکا۔ آج ہم نے سود کو حرام سمجھا ہی نہیں، جب اللہ کے حرمت والے حکم کو ہم نے حلال سمجھ کر استعمال کرنا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے گا، اور عذاب کس صورت میں ہوگا؟ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، گھروں سے سکون اڑ جائے گا، زندگیوں سے سکون اڑ جائے گا۔ لہٰذا اس سے ختم کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اسے ختم کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اب اگر اسے ختم کرنے کے لیے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، افسروں میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی حالت تو ایسی ہو جاتی ہے جس طرح کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں جا رہے تھے تو راستے میں کتے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سخت سردی کا موسم تھا، برف پڑی ہوئی تھی اور پتھر جمے ہوئے تھے، جس پتھر کو بھی ہاتھ ڈالتے وہ پتھر ہاتھ میں نہ آتا، تو فرمایا کہ اس علاقے والے کس قدر سنگ دل ہیں کہ پتھروں کو بھی باندھا ہوا ہے، پتھروں کو بھی باندھا ہوا تھا، لاٹھی تھی نہیں، پتھر اٹھا رہے کہ کتے کو بھگائے مارے، لیکن سردی کی وجہ سے پتھر جمع ہوا، تو فرمانے لگے کہ اس علاقے والے کیسے سنگ دل لوگ ہیں کہ پتھروں کو بھی زمین سے باندھا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے اچھے اور اعلیٰ افسروں کی حالت بیچاروں کی یہ ہو گئی کہ اگر کوئی اچھی ترغیب دینا چاہے، تبلیغ کرنا چاہے، سود سے روکنا چاہے، شراب سے روکنا چاہے اور جو ہے حرام سے روکنا چاہے، اور وہ اگر اپنے عہدے کے درست استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ جیلوں میں سڑتے ہیں، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان سے عہدے چھین لیے جاتے ہیں، انہیں افسری سے نکال دیا جاتا ہے، ایسے بے شمار مثالیں۔ تو یہی حال جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتھر کتوں کو بھگا تو سکتے تھے، ان کا اٹھا کر استعمال کر کر نقصان سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن ان پتھروں کو ہی باندھ دیا، پتھروں کو ہی زمین سے باندھ دیا۔ تو جو اچھے اور اعلیٰ افسر ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہر محکمے میں اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے زبانوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، انہیں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان سے عہدے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری حالت یہ ہو چکی اور ہم اپنے رب کے غضب کو بھول چکے، اپنے رب کی پکڑ سے ہم غافل ہو چکے۔ تو جب تک ہم اپنے رب سے ڈریں گے نہیں، اپنے رب کے حکموں کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم پکے اور ٹھکے جو ہے مسلمان نہیں بن سکتے، اور ہماری معیشت بہترین معیشت نہیں بن سکتی، ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہ تبھی بنے گا جب ہم اللہ کے حکموں کو پوری طرح نافذ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واتقوا اللہ، اے لوگو ڈرو تم اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ وہ تمہیں کامیاب کرے، تاکہ وہ تمہیں کامیاب کرے۔ تم ڈرو اللہ سے۔ ڈرنا کس طرح ہے؟ سود نہیں کھانا، ڈرنا کس طرح ہے؟ شراب نہیں پینی، ڈرنا کس طرح ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، ڈرنا کس طرح ہے؟ بددیانتی نہیں کرنی، ڈرنا کس طرح ہے؟ امانتوں میں خیانت نہیں کرنا، ڈرنا کس طرح ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو ڈر کر زندگی گزارو۔ ڈرنا کس طرح ہے؟ اللہ سے۔ اگر بادشاہ ہے وہ بھی ڈرے اللہ سے، وزیر ہے وہ بھی ڈرے اللہ سے، مشیر ہے وہ بھی ڈرے اللہ سے۔ کسی بھی جو ہے عہدے پر کوئی فائز ہے تو وہ یہ جانے یہ عارضی عہدے ہیں، عارضی مناصب ہے، منصب ہے، عارضی جو ہے طاقت ہے، یہ سب اصل طاقت حاکمیت اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العزت کی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے،
اصل حاکمیت پوری کائنات پر اللہ کی ہے، تو مجھے آج یہ کرسی ملی، کل میرے ہاتھوں سے چلی گئی، آج مجھے وزارت ملی، کل میرے ہاتھوں سے چھن گئی، آج مجھے مشارت مل گئی، کل میں مشیر پناہ میرے ہاتھوں سے چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے، جتنے دن عہدوں پر فائز رہا اتنے دن کم از کم اپنے رب کے حکموں کو نافذ کرے، اپنے رب کے دین کو نافذ کرے، اپنے پیغمبر کے طریقوں کو نافذ کرے، نہ یہ کہ ان کو توڑے اور ان میں رکاوٹیں ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو تم اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، پھر فرمایا دوبارہ، دیکھو تقوی کا بار بار ذکر فرمایا، سود کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار فرما رہے واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، اور ڈرو تم آگ سے، جہنم سے۔ کیسی جہنم؟ التی اعدت للکافرین، جسے اصل میں کافروں کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ہم لوگ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تیار تو وہ کافروں کے لیے کی گئی ہے کہ اس کے اندر اژدے ہیں، سانپ ہے، آگ ہے، بچھو ہے، لہذا اس سے بچو، اس سے بچو۔ لیکن ہم جو ہے خود جہنم کا چناؤ کر رہے ہیں، خود آگ کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں بنائی۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا بنائی ہے اس کا آگے میرے رب نے ذکر فرمایا کہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے ہے، لہٰذا جو ایمان والے ہیں انہیں چاہیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کریں، وَالرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کریں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ پھر فرمایا جنت کیسی ہے جب اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، اور پھر فرمایا وَسَارِعُوا، جلدی کرو، جلدی کرو، توبہ کر لو فوراً، سود سے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کر لو، جھوٹ سے توبہ کر لو، جھگڑوں سے توبہ کر لو، بغض، نفرت، کینہ سے، تعلقات میں دراڑوں سے توبہ کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جلدی کرنا ہے، یہ کاموں پر، ان چیزوں سے توبہ کرنا، یہ جنت کی طرف دخول میں جلدی کرنا ہے۔ تو فرمایا جلدی کرو، الی مغفرہ، مغفرت کی طرف سے، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ کیسی بخشش؟ میں ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنہ، اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت کیسی؟ جنت ایسی کہ عرضها السماوات والارض، جتنا آسمان اور زمین کا طول ہے اتنے جنت کی چوڑائی ہے، اتنا جنت کا عرض ہے۔ یہ تو ایک ادنا جنت کے لیے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کی جنت کا یہ حال ہے۔ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اللہ رب العزت نے تو ان سے 10 گنا زیادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جتنے اعمال اعلیٰ ہوں گے، جتنا تقوی اعلیٰ ہوگا، جتنا احکام خداوندی کی پیروی اعلیٰ ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو ہے عمل اعلیٰ ہوگا، اللہ رب العزت اسے اتنے ہی اعلیٰ درجات سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت، یہ مغفرت تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے، اور کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا، ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کیا۔ الذین ینفقون، اب یہ متقین جن کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف ذکر فرمائے، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ینفقون فی السراء۔ اب دھیان سے سنیے ان خصوصیات کو، ان صفات کو، اگر ہم میں سے ہر ایک ان اوصاف کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لے، یقین جاننا ہر شخص متقی بن جائے۔ اور متقی شخص کے لیے اللہ نے جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی سنا دی، دنیا میں سنا دیے۔ تو فرمایا متقین وہ لوگ ہیں ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں راحت میں۔ فی السراء سکون ہوتا ہے، خوشحالیاں ہوتی ہیں، اور مال و متاع کی فراوانیاں ہوتی ہیں، تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وضراء، تکلیف میں ہوتے ہیں، مال کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، تنگی ہے، اور تجارت کی کمی ہے، دکانداری نہیں چل رہی، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء راحت میں، وضراء تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر غصے کی بھرمار کر دیتے ہیں، گالی گلوچ، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہیں، اور ایک بھائی چارگی دور تک نہیں، اور چھوٹی معمولی سی باتوں پر ہم جو ہے ایک دوسرے پر لان تانے کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔
نفرت کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور جو ہے اس قدر بڑے چھوٹے کا احترام ہم جوتوں کے نیچے روند ڈالتے ہیں غصے کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایسے لوگ محبوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے اندر جو غصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بدبختوں کے لیے رکھا ہے، کافروں کے لیے رکھا ہے، دشمنان اسلام کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایمان والے تو ایسے ہیں جو کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، اور کافروں کے لیے ان کا غصہ کافروں کے لیے ہونا چاہیے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ایمان والے ہو کر ہمارے آپس میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے لیے غصہ نکل رہا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ متقین وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کی بنا پر چونکہ نفرت بھی ہو جاتی ہے، دوریاں بھی ہو جاتی ہیں، تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تعلقات نہیں توڑنے، دوریاں نہیں کرنی، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ یہ متقین کا اوصاف بیان کیے۔ نمبر 1، خوشحالی ہو یا تنگی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، غصہ آ جائے تو پی جانا۔ نمبر 3، اور لوگوں کو معاف کرنا، اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے معاف کر دینا اللہ کے لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، جو یہ کام کریں گے اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، انہیں پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔